اعتکاف اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ اعتکاف کا لغوی معنی وہ یہ ہے کہ کسی شخص کا کسی جگہ پر بیٹھ کر جمے رہنا اور اپنے نفس کو لگائے رکھنا، یہ ہے اعتکاف کا لغوی معنی، کہ کسی شخص کا کسی جگہ پر بیٹھ کر جمے رہنا اور اپنے نفس کو لگائے رکھنا، یہ اعتکاف کا لغوی معنی ہے۔ اور اعتکاف کا اصطلاحی معنی، شرعی معنی وہ یہ ہے کہ تمام دنیاوی معاملات کو ترک کر کے عبادت کی غرض سے اللہ رب العزت کی خوشنودی کے خاطر مسجد میں اپنے آپ کو روکے رکھنا، یہ ہے اعتکاف کا اصطلاحی معنی، کہ دنیاوی معاملات کو ترک کرنا عبادت کے غرض سے اللہ کی خوشنودی کی خاطر مسجد میں اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ آپ نے اعتکاف کا لغوی معنی بھی سن لیا، اعتکاف کا اصطلاحی معنی بھی سن لیا۔ اعتکاف اس کے جو دیگر مسائل ہیں ہم اس پر بات کریں گے کہ اعتکاف کا حکم کیا ہے، اعتکاف میں بیٹھنا واجب ہے یا نفل ہے؟ اعتکاف میں بیٹھنا نفل ہے، واجب نہیں ہے۔ جب اعتکاف میں بیٹھنا نفل ہوا، واجب نہیں ہوا، تو ان لوگوں کا یہ کہنا کہ اگر اعتکاف میں جامع مسجد میں ایک شخص بھی نہ بیٹھے تو اس کا نتیجہ ٹھیک نہیں ہوتا، یہ بہت غلط بات ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو اللہ کا عذاب آ جائے۔ کسی سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ جامع مسجد میں اگر ایک شخص بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھتا تو اس وجہ سے کہ اللہ کا عذاب تو نازل نہیں ہوگا، کیونکہ ایک شخص بھی جامع مسجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھنے والا نہیں۔ تو محترم بھائیوں، جب اعتکاف واجب ہی نہیں، اعتکاف نفل ہے، تو اس کے نہ بیٹھنے کی وجہ سے کہ ایک شخص بھی اگر اعتکاف میں نہیں بیٹھے گا تو اس پر عذاب نہیں ہوگا، نہ وہاں کے رہنے والوں پر عذاب نازل ہوگا، نہ وہاں کے بستی والوں پر عذاب نازل ہوگا، کیونکہ اعتکاف واجب نہیں ہے، اعتکاف نفل ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف میں کم از کم کتنے افراد بیٹھے؟ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اعتکاف میں 9 افراد کا بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کے خیمے اکڑوا دیے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے خیمے لگائے گئے تو آپ نے ان خیموں کو اکڑوا دیا تھا، تو سمجھنے والے کو یہاں سے یہ غلطی لگی، غلط فہمی ہوئی کہ ازواج مطہرات کی تعداد 9 تھی، اسی وجہ سے ان کے خیمے اکڑوا دیے گئے۔ تو اس سے انہوں نے یہ دلیل لی کہ 9 افراد کا اعتکاف کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ ازواج مطہرات کی تعداد 9 تھی۔ جب ان کے لیے خیمہ لگایا گیا تھا تو ان کے لیے جو خیمے لگائے گئے تھے تو وہ ازواج مطہرات 9 تھی جن کے لیے خیمے لگائے گئے تھے، جن کے خیموں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکڑوا دیا تھا۔ تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ 9 تھی، ان کے خیموں کو اکڑوا دیا گیا تھا، لیکن ان کے خیموں کو اکاڑنے کا مقصد، اکڑوانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ان کی تعداد 9 تھی، بلکہ ان کے خیموں کو اکڑوانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کی
ضد کی وجہ سے بیٹھ رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خیموں کو پڑوا دیا. یہ مقصد تھا. اور اس حدیث سے یہ دلیل لی کہ 9 افراد کا اعتکاف میں بیٹھنا درست نہیں ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اعتکف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا. تو تعداد متعین نہیں ہے، ایک سے زائد لوگ بیٹھ سکتے ہیں. یہ کہنا کہ 9 افراد کا بیٹھنا یہ ممنوع ہے تو یہ غلط فہمی ہے اور کچھ نہیں ہے. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اعتکاف 3 مساجد کے علاوہ کسی اور مسجد میں جائز نہیں ہے، یعنی صرف 3 مساجد ہے اور چھوٹی کوئی مسجد نہیں جہاں پر اعتکاف ہوتا ہو اور وہ اعتکاف درست ہے، وہ اعتکاف جائز ہو، یاد رکھیے گا وہ روایت ضعیف ہے. وہ روایت صحیح سند سے ثابت ہی نہیں ہے کہ 3 مساجد کے علاوہ اعتکاف نہیں ہوتا، تو وہ سند ہی ضعیف ہے، وہ روایت ہی ضعیف ہے. تو اعتکاف ہر جامع مسجد میں جائز ہے.